أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. گزشتہ درس میں نماز کے باطل کر دینے والے امور وہ کون سے ہیں ان کا ذکر ہوا تھا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے نماز میں جائز کیا امور ہیں، نماز میں مکروہ کیا امور ہیں، ان کا ذکر بھی پہلے ہوا. اور باطل کر دینے والے یعنی جن کے ارتکاب سے نماز ختم ہو جاتی. ایک تو ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو گیا لیکن نماز ہو گئی، وہ نہیں. جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو ان میں سے پہلی بات تھی کہ جان بوجھ کر کوئی نماز کے دوران گفتگو کرے، بولنا شروع کر دے ساتھ والے کے ساتھ. تو شروع اسلام میں اس کی گنجائش تھی، لیکن پھر جب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 جس کے آخری الفاظ ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ایک حصہ آیت کا بڑا مشہور ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی محافظت پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق درمیانی نماز جو ہے وہ نماز اثر ہے. باقی نمازوں کے علاوہ اس کی اسپیشل اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی کہ اس کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور خاموش رہ کے کھڑے ہو جاؤ. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد نماز کے دوران چھوٹی موٹی کوئی بھی گفتگو کرنا منع ہو گیا. اب اگر کوئی جان بوجھ کر گفتگو کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوران نماز آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز ختم ہو گئی، چاہے جا کے وضو کر کے آئے. اور اگر یقین ہے پہلے ہی کہ میرا وضو نہیں ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، وہ نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی اگر کوئی شرط ہے نماز کی
اور وہ شرط پوری نہ ہو، جیسا کہ ایک یہی شرط ہے کہ نماز کے لیے طہارت، اب طہارت کے بغیر نماز شروع کر دے گا نماز باطل۔ ایک شرط نماز کی یہ ہے کہ آدمی نماز پورے اطمینان کے ساتھ پڑھے، ہر رکن کھڑا ہے اطمینان سے، رکوع میں ہے اطمینان سے، اٹھے پھر اطمینان سے سجدہ جائے، اطمینان سے سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے۔ اگر کسی نے یہ اطمینان والا لازمی حصہ جو ہے یہ بھی پورا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ وہ مشہور صحابی کی حدیث ہے جس کو حدیث المسیء صلاتہ کہا جاتا ہے، نماز اچھی طرح سے نہ پڑھنے والے صحابی کا ذکر۔ تو آیا نماز پڑھی، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم پلٹ جاؤ، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اس نے یہی بات یہی بات کی اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو بالآخر وہ آدمی کہنے لگا والذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، مجھے اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں آتی، فعلمنی، تو مجھے آپ سکھلا دیجیے۔ تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھلایا وہ یہی تھا کہ پورے اطمینان کے ساتھ ہر رکن نماز کا پورا کیا جائے۔ اگر کوئی رکن نہیں ہوا، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، آیا ٹکریں ماری اور گیا، اس نماز کا کوئی فائدہ ثواب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی نماز کے دوران آواز کے ساتھ ہنسنا شروع ہو جائے، قہقہ لگا کے ہنس دیا تو نماز گئی، لیکن اگر محض مسکراتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی یا باطل نہیں ہوتی۔ اور اگر نماز کے دوران کوئی جان بوجھ کے کھانا پینا شروع کر دے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی نماز کے دوران تھوڑا محسوس ہوا کہ شاید میرا کچھ گلا خشک ہو رہا ہے تو نیچے پانی دیکھا اور پکڑ کے پینا شروع۔ میں پچھلے درس میں ذکر کیا تھا جس میں یہ بات آئی تھی کہ رمضان کے مہینے میں ہر نمازی کے آگے بوتل پڑی رہتی ہے، خاص طور پر تراویح میں، تو اب وہ جب چاہے بوتل کھولے پینا شروع کر دے تو وہ نماز تو نہ ہوئی نا۔ سلام پھیرنے تک صبر کرے، سلام پھیر کے چاہے 10 بوتلیں پی لے، پھر کوئی بات نہیں۔ تو جان بوجھ کر کھانے پینے والے کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ ایک چیز چھٹی جو ذکر کی گئی تھی وہ تھی کہ نمازی کے آگے سے بالغ عورت، گدھا یا کالا کتا، یہ 3 چیزیں اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا ہو جاتی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو روکو، آرام سے نہیں روکتا، دبا کے لڑائی کر کے روکو کہ وہ شیطان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زور سے روکو، وہ شیطان ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ حدیث بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو انہوں نے بڑے کیا کہا جائے گا غصے کا اظہار کیا جب کہا نا کہ گدھے، کالے کتے اور بالغ عورت کے آگے سے گزر جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا، یہ صحیح بخاری اور نسائی میں الفاظ ہیں، بئس ما عدلتمونا، بئس، بہت برا ہے جن کے ساتھ تم نے ہمیں ملا دیا، گدھے کتے اور ان چیزوں کے ساتھ، بئس ما عدلتمونا بالکلب والحمار۔ تو اس کے لیے ایک اختلافی رائے ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن اس میں ثواب کم ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ جو آگے سے گزرنے لگے اسے روکو، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آگے گزر رہا ہے، آپ چھوڑے جا رہے ہیں تو آپ کی نقصان، نماز کا ثواب کم ہوگا، وہ تو کہہ رہے ہیں باطل ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ بتا رہی ہے، لیکن دوسری احادیث جو ہیں ان سب کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جائے گا لیکن باطل نہیں ہوگی۔ اور گزشتہ درس میں موضوع شروع ہوا تھا کہ نماز کے بعد دعائیں اور اذکار کیا کیا ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی مشہور و معروف دعا ذکر ہوئی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنی سی، اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ ملائے گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی
جس میں یہ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے بعد بلکہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخل سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من الجبن، میں بزدلی، دل کمزور، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور میں بہت بڑھاپے کی عمر جس میں جا کے آدمی خود اٹھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اس رذیل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاؤں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کیا کرتے تھے۔ یہ تھوڑا سا یہ ایک ہی ہے، آگے 2-3 دعائیں اکٹھی ایک ہی موقع پہ ایک حدیث میں آئی ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک تو یہیں آ کے ختم ہو گیا، جیسا کہ معروف ہے، ایک تو یہیں دعا اتنی ہے۔ اس میں آگے یہ بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی غنی کو، مالدار کو اس کا مال تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب مالدار ہوگا، بے شمار دولت ہوگی، تو کیا اسرائیل کو واپس کر دے گا کہ جاؤ مجھے نہیں مرنا، میرے پاس ڈاکٹر بہت ہیں، میرے پاس دوائیاں بہت ہیں؟ وہ جب حکم آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کتنی دولتیں کہاں ہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے۔ تو یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور واضح طور پر یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی دولت، کسی کی طاقت، کسی کی شان و شوکت، کسی کی اولاد کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور صحیح مسلم اسی طرح ابو داود میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دیکھیں تیسری مرتبہ ہر دعا کے ساتھ شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں، یہ اتنے اہم ہیں، اور یہی وہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا، خیر الدعا دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے، وخیر ما دعوت بہ انا والنبیون قبلی، اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے، ان میں سے بہترین دعا جو ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہر جگہ دعا کے شروع میں یہ الفاظ، یہاں بھی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہاں اتنے کلمات کے بعد ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کلمات ایسے ہیں کہ انہیں گنج العرش بھی کہا گیا کہ یہ عرش کا خزانہ ہیں یہ کلمات، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ولا نعبد الا ایاہ، اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ گویا کہ آدمی کھل کے توحید کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم کسی کی عبادت اللہ کے سوا نہیں کرتے۔ لہ النعمہ، نعمتیں دینے والا وہی ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اسی سے ملتی ہے، ولہ الفضل، اور اسی کا فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اسی کے لیے بہترین حمد و ثنا ہے، بہترین حمد و ثنا کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔
یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کلمہ بار بار آتا ہے لا الہ الا اللہ، جیسے کہ ہمارے کلمہ میں بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت میں بھی ہے۔ تو جو ڈائریکٹ ترجمہ بنتا ہے نا اس کا لفظی ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود بے شمار ہیں۔ کوئی بندر کو پوج رہا ہے ہنومان، کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے نا، گنیش پپا یا کیا، کوئی کن کن چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور حد یہ ہے، بلکہ شرک اتنا برا گناہ ہے کہ لوگوں نے شرمگاہ کی پوجا شروع کر دی، حد یہاں تک ہو گئی کہ شرمگاہ کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو اس سے بڑا گرا ہوا انسان اور کیا ہوگا اس سے بڑھ کر کہ آدمی یہاں تک پہنچ جائے۔ اب شرک ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہے، یہ جہاں جس کی پوجا ہو رہی ہے، ہاتھی معبود ہو گیا، بندر معبود ہو گیا، سانپ معبود ہو گیا، ان لوگوں کے حساب سے شرمگاہ بھی معبود ہو گئی۔ تو معبود تو بے شمار ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ معبود باطل بے شمار ہیں، لیکن معبود برحق جو حقیقی طور پر ہماری عبادت کا مستحق ہے، وہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم اپنے دین کو اس کے لیے مخلص کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دین کو اس کے لیے مخلص کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے، روزہ رکھیں گے تو اس کے لیے، پورا دین جو ہے وہ ہم اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہم دین کو اللہ کے لیے خالص کریں گے چاہے کافروں کو اس سے تکلیف ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ کلمات قرآن کریم میں جا بجا آتے ہیں کئی جگہ تھے، اور ظاہر ہے کہ توحید سے مشرکوں کو بھی تکلیف ہوگی، توحید سے کافروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ دعا میں کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، اسے دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کریں گے، مشرکوں کو تکلیف ہو تو ہو، کافروں کو تکلیف ہو تو ہو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہاں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور بعض جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی اللہ رب العزت نے اس دین کو بھیجا دیگر تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے۔ مشرکوں کو تکلیف ہو تو ہوتی رہے، کافروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ نماز کے بعد ہر موقع پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے بعض دیگر، یہ جو حدیث ابھی خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ پڑھتے ہیں، یہ خود وہ پڑھتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کا ہر نماز کے بعد ورد کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ صحابی نے صرف پڑھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے یہ بات منسوب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک ذکر نماز کے بعد کے اذکار اور دعاؤں میں سے صحیح مسلم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مُعَقِّبَاتِ لا يخیب قائلہن، کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے کہنے والا آدمی کبھی نامراد نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا بلکہ مرادیں پا جائے گا۔ قائلہن اور فاعلہن، یعنی کہنے والا یا یہ کام کرنے والا، اگر کام کہیں گے تو کرنے والا، اور کلمات کہیں گے تو کہنے والا۔ ایسے کلمات ہیں کہ جن کا کہنے والا یا ایک ایسا کام ہے جس کا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ دوبرہ کل صلاۃ مکتوبہ، یہ کام ہر فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 33 تسبیحہ، 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ،
33 مرتبہ تسبیح کہنا، و33 تحمیدہ، 33 مرتبہ ہی الحمدللہ کہنا تحمید، و34 تکبیرہ، اور 34 مرتبہ تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر۔ اور یہ تسبیح معروف ہے۔ اگر کوئی کام ہے، کسی وجہ سے جلدی ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کریں گے تو پوری کریں گے، تو چھوڑیں گے تو پوری چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں بڑا اچھا طریقہ دیا ہے۔ کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا وقت ہے کہ وہ آپ پورا نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ کر کے نکلو۔ اب 33 34 100 کلمات کی تسبیح ہے، کوئی یہ گھنٹہ تو لیتی نہیں، ایسے منٹوں کی بات ہے، 1 آدھ منٹ میں یہ پورے ہو جاتے۔ لیکن اگر اتنا بھی کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ اور 11 مرتبہ اللہ اکبر کہو، کافی ہے۔ لیکن پابندی رہے، ہر نماز کے بعد ہو۔ اور ایک تیسری حدیث میں ان تینوں کلمات کا صرف 10 مرتبہ کہنا، سبحان اللہ 10، الحمدللہ 10، اللہ اکبر 10، یہ کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام بڑا آسان ہے، بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن شیطان وہ کرنے نہیں دیتا۔ اور آپ یہ اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ نماز کے دوران ایسے ہی کچھ یاد آ جائے گا کہ جلدی اٹھو جاؤ، وہ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ نماز کے سلام پھیرتے ہی اس کام کو اتنا بڑا بنا کے دکھائے گا کہ یہ تسبیح نہ کر لے، آدمی اٹھ جاتا ہے، رہ جاتی ہے۔ تو یہ تسبیحات جو ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور حضرت معاذ، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، گھر کا کام کاج کرتی تھی، تو کام کاج کے نتیجے میں زیادہ آدمی تھک جاتا ہے، وہ آٹا چکی میں آٹا پیستی، ہاتھوں پہ نشان آ جاتے، پانی لے کے آتی، گھر کے سارے کام کرتی تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ اپنے بابا سے کہو کوئی ہمیں کنیز، کوئی غلام، کوئی خدمت کرنے والا دے دیں، تمہارا تعاون ہو جائے گا۔ دونوں کا ہو جاتا تھا، حضرت علی کا بھی تو تعاون ہو جاتا نا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ بابا ہمیں کچھ اس طرح کا تعاون۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم گھر جاؤ، میں آتا ہوں، بھیج دیا۔ اور خود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور دونوں میاں بیوی کے پاس بیٹھ کر، داماد بھی ہے، چچا زاد بھی ہے، یہ بیٹی ہے، لخت جگر ہے، کہا کہ تمہیں میں ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ اگر تم ذکر کرو تو تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، یعنی اجر و ثواب الگ، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح کی باتوں کے بڑے شائق تھے، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ وہ ثواب والا، کوئی فائدے والا کام مل جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ ثواب والے کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے سے پہلے بستر پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ فزیو تھراپی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہمارے دین میں دیکھیں کلمات میں فزیو تھراپی بھی ہے کہ آپ کے جسم کی مٹھی چاپی کہتے ہیں، فزیو تھراپی کہتے ہیں، مساج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جسم کی تھکاوٹ جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تم یہ ذکر کر لیا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد اور مسند امام احمد میں سند کے اعتبار سے یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معاذ اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اب وصیت کا لفظ ہمارے پاک و ہند میں جن معنوں میں یا عمومی اردو میں جن معنوں میں مروج ہے وہ ہوتا ہے کہ آدمی مرتے وقت جو کلمات کہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہے، یا کوئی لکھ کے دے کے جائے کہ میں مر گیا تو میرے بعد میری فلاں زمین فلاں کو دینا، فلاں چیز فلاں کو دیں، وہ جو وصیت ہمارے یہاں ہے۔ تو ہم نے اس لفظ کو مرنے والے کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ اللہ تو حی و قیوم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
زندہ سلامت ان کے سامنے موجود ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کا، اور قرآن کہہ رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء میں جہاں اللہ رب العزت نے تقسیم وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، وہاں یہ الفاظ ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ تو اللہ حی و قیوم ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وصیت کا لفظ عام نصیحت سے زیادہ قوی ہے، یعنی کہتے ہیں نا میں نصیحت کرتا ہوں بھائی اپنے سے چھوٹے کو، نصیحت سے بھی زیادہ تاکید ہے وصیت میں، کیونکہ وہ تو مرنے والا آخری کلمات کہتا ہے۔ تو یہ معنی لینا کہ یہ صرف مرنے والا ہی کہتا ہے، وہ نہیں۔ ہمارے یہاں اسی طرح کچھ اور کلمے ہیں، انا للہ آپ کی زبان سے نکلا تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی کوئی مر گیا، کوئی مر گیا ہوگا اس لیے انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ انا للہ کوئی تکلیف ہو، کوئی نقصان پہنچے، ایسی کوئی بھی بات ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی مرے گا تبھی یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی مصیبت آئے، مصیبت موت بھی مصیبت ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو مصیبت ہے، کوئی تکلیف آ جائے تو مصیبت ہے۔ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مصیبت آ جائے تو میرے بندے چیختے چنگارتے روتے پکارتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت چھوڑنا، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کلمات تو معروف ہے نا، سب لوگ کو یاد ہوں گے یقیناً۔ اللہم اعنی، رب اعنی، ایک ہی بات ہے، اللہم اعنی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، یعنی میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں، ایسا نہ ہو کہ مجھے شیطان بہکائے پھرے اور میں نماز کے بعد بھی تسبیح پوری نہ کر سکوں، چھوٹی تسبیح ہے وہ بھی نہ کر سکوں، میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کروں، و شکرے کا، اور تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں، و حسن عبادت کا، اور تیری میں اچھے طریقے سے عبادت کروں، بہترین انداز سے تیری عبادت کروں۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی، یہ معروف صحابی ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی کی کتاب ہے، ایک سنن نسائی ہے نا معروف، جو صحاح الاصول الستہ میں آتی ہے، صحیح بخاری مسلم صحیحین اور سنن اربع، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، یہ نسائی وہی ہیں۔ ان کی ایک کتاب تو سنن نسائی بڑی کتاب ہو گئی نا حدیث کی، ایک عمل الیوم واللیلہ کتاب ہے، دن اور رات کے اعمال شب و روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی کون کون سی دعائیں اور اذکار کرتے تھے، اس موضوع پر ان کی مستقل کتاب ہے۔ اور اسی نام کی ایک کتاب اور بھی ہے، عمل الیوم واللیلہ لابن سنی، ابن سنی محدث ہیں بہت بڑے، اور امام صاحب کے غالباً وہ شاگرد بھی ہیں، تو ان کی بھی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ۔ امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دوبر کل صلاۃ مکتوبہ، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے، پڑھا کرے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کی۔ موت تو روک سکتی ہے نا، آدمی جب تک مرے گا نہیں جنت میں کیسے جائے گا، روکنا یہ ہے۔ مقصد یہ کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی سب کو یاد ہے نا، اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اس میں ایک لفظ کرسی کا موجود ہے، لہذا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس بنا پہ آیت کا نام ہی آیت الکرسی مشہور ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والا، فرض نماز کے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا
لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، یعنی ادھر مرا اور ادھر جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ عمل الیوم کے علاوہ اس آیت الکرسی کی فضیلت تو دیگر حدیث میں صحیح بخاری میں اور بعض دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیر کے بڑے طلبگار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میں آپ کو ایک ذکر نہ بتاؤں جس سے تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو؟ فرمایا بتائیے۔ ہمیں کوئی غلام نہیں چاہیے، ہمیں کوئی کنیز نہیں چاہیے، یعنی خیر کا لفظ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تو ان کو تو بڑا، اور اگر خیر کسی ایسی جگہ سے بھی آ جائے جو لگے کہ یہ خیر ہے یقیناً، تو وہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ آیت الکرسی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوروں کا چوکی دار بنایا، کہ یہ سٹور سمجھ لیں، کھجوروں کا سٹور ہے، چوکی دار بنا دیا کہ جاؤ اور تمہیں دن رات اس کا خیال رکھنا۔ وہ رات کو بھی وہاں کھجوروں کے پاس سویا کرتے تھے۔ چور آیا، اس نے کھجوریں ڈالیں، کپڑے میں ڈالیں یا ٹوکرے میں ڈالیں، اٹھا کے لے کے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ دوسرے دن چور پھر آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب وہ اس طاق میں ہیں کہ اگر یہ آیا تو میں اس کو پکڑوں گا، ظاہر ہے کہ ایک دن تو لے گیا، دوسرے دن کیسے لے کے جائے گا۔ دوسرے دن لینے کے لیے آیا، جیسے ہی وہ پہنچا کھجوریں ڈالیں، انہوں نے جا کے دبوچ لیا، پکڑ لیا، کہا کہ میں تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، یعنی یہاں ادھر ادھر کام نہیں اب ہوگا، تیرا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور یہ چور بدبخت شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ نبی کے پاس جانے سے تو ایسے جیسے آدمی کو موت آتی، تو کہتا ہے کہ ایسا کرو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم کر لیا کرو گے تو تمہاری چوری کبھی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ اس سے بہتر اور کیا چاہیے تھا کہ اگر ایک عمل میں کر لوں تو چوری نہ ہو۔ کہا چلیے ٹھیک ہے، میں اس شرط پہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ مجھے وہ بات بتاؤ۔ تو ابلیس نے کہا کہ سوتے وقت تم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تمہارے گھر میں تمہاری چیزوں میں چوری نہیں ہوگی۔ چھوڑ دیا، آ جاؤ، آیت الکرسی قرآن ہے، یہ تو وہ سمجھتے تھے نا۔ چھوڑا، اور وہ انہیں تو عام ایک چور سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی چور ہے، تو چلے اچھی بات ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ کہہ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں ابو ہریرہ تیرے ساتھی نے کیا کیا؟ تو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آ گئی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے ایسے ہوا، تو کہا کہ پتہ کون تھا وہ؟ لقد صدقک، لقد صدقک وہو کذوب، اس نے تجھے جو بات کہی وہ صحیح کہی کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہاں چوری نہیں ہوگی، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ لقد صدقک، اس نے تمہیں سچ کہا، وہو کذوب، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ انہ کان ابلیس، وہ تو ابلیس تھا۔ شیطان کی زبان سے بھی ایک بات آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی، ہمارے لیے شریعت ہو گئی۔ تو آیت الکرسی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں، سٹور میں، ویئر ہاؤس میں، جہاں بھی آپ ہیں چوری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر ایک نمازی ہر 5 نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے جن شیطان سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں داخلہ بھی یقیناً آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ابو داود میں ایک صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ اب معوذتین تو معروف ہے نا، معوذتین 2 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔
یہ دو کہتے ہیں معوذتین، یعنی دو معوذات۔ اور جب یہ جمع کا صیغہ ہو معوذات تو اس وقت اس کا معنی ہو جاتا ہے زیادہ، دو کی بجائے نہیں زیادہ۔ اس وقت قل هو اللہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں ہر نماز کے بعد یہ معوذات جو ہیں یہ پڑھا کروں۔ اب ہر نماز کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، لیکن مغرب اور فجر کے بعد یہ تین مرتبہ، فجر کے بعد 3 مرتبہ کہ اب یہ دن شروع ہوگا، سارا دن اللہ حفاظت میں رکھے گا۔ مغرب کے بعد 3 مرتبہ کہ اب رات شروع ہوگی، اللہ ساری رات اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذات بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے اتنے دنیا میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا جس طرح سامنا تھا، عیسائی سارے دشمن، یہودی سارے دشمن، مشرک سارے دشمن، آگ کے پجاری سارے دشمن، بوزا بازا والے سارے دشمن، ہر طرف دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ معوذات پڑھتے۔ یہ پہلے معوذات شروع میں جو گزر گئے ہیں وہ بھی اللہم انی اعوذ بک، یہ اور ارذل العمر، بڑھاپے کی عمر سے کہ آدمی اچھا بھلا تندرست رہے۔ اس کے علاوہ یہ معوذتین اور معوذات قل هو اللہ سمیت آپ نے اتنا، پھر یہ نمازوں کے بعد سوتے وقت بھی یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ سارے کام کر کے آپ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دشمنوں کے نرغے میں رہ کر 23 سال گزارے، جن میں سے پہلے 13 سال تو بہت ہی دشمنوں کے اندر تھے۔ آپ مشرکین مکہ سارے دشمن ہیں اور آپ مکہ کے اندر ہیں۔ مدینہ میں آ کے تو حالات بدل گئے، یہودیوں کو نکال دیا، ان کو شکست دی، خیبر ان سے چھین لیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہودیوں کو اور دیگر جتنے بھی تھے ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کر لیا، حکومت بن گئی مسلمانوں کی۔ مدینہ جو ہے پہلی اسلامی ریاست شمار ہوتی ہے۔ تو وہ تو 10 سال جو ہیں وہ بڑے بنسبتاً آسان تھے، لیکن مکہ کی زندگی میں ہر سامنے والا دشمن، دائیں والا دشمن، بائیں والا دشمن، پیچھے والا دشمن، اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ان اذکار کی برکت سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی سے وعدہ بھی کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی تیرا رب تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ یعنی تم اپنا کام کرو، تمہیں تکلیفیں تو آئیں گی، ظاہر ہے کہ وہ تو انسانی زندگی کا لازمہ ہے۔ جو آدمی دعوت کے میدان میں نکلتا ہے، تبلیغ کے میدان میں نکلتا ہے، وہ کہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ پھول ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی سچ کہے گا، اور سچ کہتے ہیں نا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ تو گھونٹ آسانی سے نہیں نکلتا، یہ گھونٹ آسانی سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ وہ تکلیفیں جیسے ہی کوئی آدمی سنتا ہے اس کو تکلیف ہوتی، آگے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں، آگے سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے۔ طائف کے آپ سفر میں آپ دیکھیں کیا حال کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکہ مکرمہ میں آپ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، گندی اوجڑی اٹھا کے اونٹ کی لا کے اوپر ڈال دی گئی، واقعہ معروف ہے یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذکار اور خاص طور پر معوذات کا سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنا عمل رکھا۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھا۔ یہ سیدھا واقعات آئے، وہ تو ظاہر ہے کہ موت کو اللہ رب العزت نے یہ کہا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکا دکا واقعہ جو ہے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی کو اللہ 23 سال اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ کوئی بڑی بات شمار نہیں ہوتی۔
اور ایک ذکر یا دعا سنن ترمذی اور نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور یہ دعا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ابو سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت امیر حمزہ نے رضی اللہ عنہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، تو رضائی بھائی ہو گئے نا۔ اس اعتبار سے حضرت ام سلمہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ ہے کہ آپ کے رضائی بھائی کی بیوی ہیں، بھابھی ہو گئی، اور پھر بعد میں یہ بیوی بھی ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ جب فوت ہونے لگے تھے تو اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر میں تھے، آخری لمحات تھے، اور دیکھتے دیکھتے حضرت ابو سلمہ کی روح پرواز کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر دی تو شور مچ گیا، جیسے کہ یقین ہو گیا کہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو عورتوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، تو فرمایا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ کہنا، کیونکہ اب تم جو کچھ کہو گے اس پہ فرشتے آمین کہیں گے، تو کوئی غلط بات نہ کہنا۔ اور آنکھیں بند کیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو مرنے والے کی ایسے آنکھیں جو کھل جاتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، یعنی روح جب نکل کے جاتی ہے تو نظر دیکھتی ہے، وہ پیچھے سے جان ختم ہو گئی اور نظر وہاں کی وہاں رک گئی، وہ بند نہیں ہوتی، تو اسے کوئی ہی بند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نگاہیں آنکھیں بند کیں اور کہا کہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور میں نے کہا کہ کیا کروں گی، اور میں نے دعا کی بھی، لیکن میرے دل میں تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کہاں سے ملے گا، اخلف لی خیرا منہ، یعنی اس سے بہتر مجھے عطا کر۔ تو چونکہ میاں بیوی آپس میں جب مزے سے اچھے طریقے سے خوشگوار سعادت مند زندگی گزار رہے ہوں تو آدمی سوچتا ہے کہ ان سے اچھا مجھے کون ملے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی، اللہ رب العزت نے وہ دعا کس طرح پوری کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابو سلمہ سے 1000 لاکھ گنا زیادہ بہتر اللہ نے شوہر دے دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی علم جو نفع بخش۔ ایک علم ہے وہ نقصان دہ ہے، کوئی علم نجوم سیکھ لیتا ہے، وہ ساری عمر شرک میں اور بدعات اور خرافات میں گزارتا ہے۔ کوئی علم سحر سیکھ لیتا ہے، وہ اس سے بھی برا علم ہے، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ اور اسی طرح کوئی دوسرے الٹے سلٹے علم سیکھ لیتا ہے جن سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، میں رزق چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے رزق دے طیب پاکیزہ، اچھا رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جو تو قبول بھی کر لے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں عمل کروں اور وہ قبول نہ ہو، عمل متقبل، مجھے مقبول عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس میں بعض کتابوں میں بعض روایتوں میں الفاظ تھوڑے آگے پیچھے بھی ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا بھی ہے، اور یہ دعا ہے زمزم پینے کی۔ زمزم پینے کی دعا بالکل اس کے قریب ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، عملا متقبلا کی بجائے شفاء من کل داء۔ تو یہ اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے تھے، یہ اذکار ہمیں بھی کرنے چاہیے جو کہ ثابت ہیں نمازوں کے بعد،
اور ان میں سے ہی بعض ایسے ہیں جو کہ نمازوں کے علاوہ سوتے وقت کے اذکار میں بھی ہیں، جیسے معوذات ہیں، تو ان اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ آدمی کو دنیا کی مصیبتوں تکلیفوں سے تحفظ بھی مل جاتا ہے، اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے، آخرت بھی سنور کی، دنیا بھی سنور کی، دونوں جہانوں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے نوافل کا۔ نوافل جو ہیں ان کے بارے میں کیا احکام ہیں اور نوافل کی کیا کیا اقسام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کون سے پڑھے، کون سے پڑھنے کا حکم دیا، کہاں پڑھنے ہیں، کب پڑھنے، یہ مختلف مسائل ہیں جو کہ آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل، اب مسئلہ لفظ نوافل کو ہی آپ لے لیں فی الحال، کہ نوافل سے مراد کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا وہ ہے فرض، واجب، سنت، نفل، یہی ہے نا۔ نوافل آخری کھاتا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل ہے فرض اور نفل، دو ہی سٹیج ہیں، فرض اور جو فرض نہیں وہ نفل۔ اب نفل کے اندر پھر جو تقسیم ہے نا واجب کی اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور مستحب اور نفل، یہ نفل کے اندر جا کے تقسیم آتی۔ اصل میں فرض اور نفل دو چیزیں، جو فرض نہیں وہ نفل ہے، اور جو چیزیں نفل ہیں وہ فرض نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے یہاں جو تقسیم شمار کی جاتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور نفل، یہ تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہم تقسیم بعد میں ہوئی نا، یہ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر، یعنی یہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، فرض بھی نہیں، کبھی چھوڑا بھی نہیں، تو سنت مؤکدہ ہو گئی۔ وطر ہے، اسی طرح فجر کی سنتیں ہیں، یہ بہت ہی تاکید والی ہیں، اور آپ نے فجر کی سنتوں کا ثواب بھی بے شمار بتایا۔ فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں دنیا جہان کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمتی۔ اب یہ کیسے عام سنت ہوگی یا نفل ہوگا؟ یہ تو ظاہر ہے، یقینی بات ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہی ہوگی۔ وطر ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر اور فجر کی 2 سنتیں یہ کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، تو وطر کو نفل کیسے کہیں گے؟ عام نفل۔ ان احادیث کی وجہ سے علماء نے پھر تقسیم کی، اور اس تقسیم کو ساری امت نے قبول کیا۔ لیکن ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک چیز ثابت ہو جائے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اب اس کی ٹو میں نہ لگو کہ یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل۔ کیا ہے تو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرو، سنت ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، اس کا نہ کرنا دین، اور اس کا نہ کرنا نیکی اور عمل۔ ایک کام کیا ہے، اس کا کرنا نیکی، عمل اور دین۔ ہم اگر اس چیز کو لیں تو ہمیں یہ باریکی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ بھئی یہ مستحب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن اہل علم نے چونکہ احادیث کی روح سے یہ تقسیم کی ہے، تو ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ بعض مسائل جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی گنجائش ہے کہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ہے نفل نمازوں کی فضیلت کے بارے میں، کہ یہ جو فرضوں کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں ان کی فضیلت کتنی ہے، ان کا فائدہ کتنا ہے اور کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں عادت ہے، میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لوگ عربوں کی دیکھا دیکھی، پہلے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے فرض پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھی، سارا کچھ پڑھا۔ اب جیسے جیسے زیادہ عرصہ یہاں گزارتے گئے، فرض پڑھے، نکل گئے۔ اب ہمارے لوگوں کی، بہت لوگوں کی عادت آپ دیکھیں گے، وہ بھی فرض پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ سنتیں اور نوافل وغیرہ جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ ان کا فائدہ کیا ہے اس حدیث میں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔
سنن ترمذی اور نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا تو نماز کا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الدماء، قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ خون کا حساب کتاب ہے۔ خون کا حساب کتاب یہ ہو گیا حقوق العباد، بندوں کے حقوق، اور نماز یہ ہو گیا حقوق اللہ۔ یعنی دونوں حدیثیں کوئی کہے کہ ٹکراؤ آ رہا، ٹکراؤ نہیں۔ حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے خون کا فیصلہ، اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا فیصلہ۔ سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ اچھا نکلا تو آگے بھی معاملہ اچھا چل نکلے گا، جب آغاز اچھا ہوگا تو آگے بھی اچھا ہی جائے گا۔ اور اگر کسی کا سٹارٹ ہی خراب ہو گیا، نماز کے بارے میں پوچھا تو جی یہ پڑھتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھی پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، معاملہ خراب ہو گیا نا۔ اب اس کا نماز کے معاملہ خراب ہوا تو پھر یہ خراب ہی جائے گا، یعنی آغاز برا تو آگے بھی برا۔ لہٰذا اللہ رب العزت جب یہ حساب و کتاب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہو جائے گا، اور نماز میں بندے کی کمی کوتاہی آئے گی کہ نمازوں میں کوئی فرض چھوٹا ہے، کوئی فرض پڑھنے میں کوتاہی کی گئی ہے، پوری طرح مکمل طرح سے پڑھا نہیں گیا، تو اس کی ان فرض نمازوں کی کمی بیشی کو اللہ نوافل اور سنتوں سے دور کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا انظروا، دیکھو، حل لعبدی من تطوع، میرے بندے نے کوئی نفل وغیرہ پڑھے ہیں، فرضوں میں کمی آئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا کہ میرے بندے کے پاس کوئی اس کے نامہ اعمال، اللہ رب العزت تو جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن ایک سسٹم کے تحت دیکھو بھلا اس کے نوافل ہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے نوافل ہیں، یعنی فرائض میں کمی بیشی ہوئی ہے لیکن سنتے اور نفل وغیرہ بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نفلوں کو لے کے اس کے فرضوں کا معاملہ سیدھا کر دو، کمی بیشی جو ہے وہ نکال دو، معاملہ سیدھا ہو گیا۔ یعنی جو کوتاہیاں فرضوں میں ہو جاتی ہیں، اگر سنتیں نفل وغیرہ پڑے ہوں گے تو وہ کوتاہیاں اللہ تعالیٰ سیدھی کر دے گا، بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فَيُكْمَلُ بِهَا مَن تُقِصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرضوں میں جو کمی ہوئی ہوگی، نقص آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان نفلوں سے اس کو پورا کر دے گا۔ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور پھر اس کے بعد سارے عمل اسی طرح اس کے جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان نوافل سے، زکوٰۃ دینے میں کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات جو آدمی کرتا ہے موقع بموقع، اس سے وہ فرائض کی کمی جو ہے وہ پوری کر دے گا۔ حج کے مسائل میں کمی کوتاہی ہو گئی، بندہ عمرہ وغیرہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کمیاں پوری کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حساب شروع ہوگا، اور نماز کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ فرضوں کی کمی بیشی نفلوں سے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، لہٰذا نفل پڑھنے چاہیے۔ عربوں کی دیکھا دیکھی اٹھ کے مسجد سے بھاگ جائیں، چلو جی ہم بھی چلتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب نکلنے لگتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کو کوئی بڑا ضروری کام ہوگا، ادھر سلام پھرا، یہ ٹھک سے اٹھ جاتا ہے، اب نمازیوں کے آگے سے، صفوں کے آگے سے کوئی پرواہ نہیں، نکلتا چل، ایسے لگتا ہے کہ بہت ضروری کام سے جا رہا ہے۔ کبھی چیک کر کے دیکھیں کہ آپ بھی کسی کے ساتھ، یا 2 4 10 20 لوگ جو نکلتے ہیں نماز میں عموماً، کسی وقت آپ بھی اٹھ کے ساتھ باہر نکل جائیں، محض دیکھنے کے لیے کہ ان کا ضروری کام کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر ان کا کوئی ضروری کام نہیں ہوتا۔ سگریٹ جلایا، وہ پینا شروع کر دیا، دوسرے کو ساتھ لے، یا چائے پیتے ہیں، یہ ضروری کام ہے جس کے لیے مسجد سے ایسے بات۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسان کام ہے بڑا، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا،
یہ ہے وہ سلسلہ. یہ تسبیح آسان کام ہے، ثواب بے شمار، فائدے بے شمار، لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا. جیسے اسلام پھیرتا ہے یہ یاد آ گیا، وہ یاد آ گیا، میں نکلتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. تو نوافل جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کوتاہی کو دور کر لیتا ہے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن فرمایا، سل، مانگ لو. سل سوال سے ہے، مانگو. دنیا میں تو بڑے لوگ کہتے ہیں نا مانگو، تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے ایکڑ زمین دے دو، اس علاقے کی گورنری دے دو، ہمیں فلاں بڑا منصب دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مانگو، اور آگے صحابی ہے کوئی ہماری طرح کا ہے نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں یہ علاقہ دے دیجئے. نہیں، کہاں اسألک مرافقتک فی الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مانگو. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی صحابی ہیں، مانگو. یہ خدمت بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو خدمت کے دوران کبھی زبان پہ آیا کہ مانگ لو کچھ، تو کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی مرافقت کا سوال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او غیر ذالک، بھائی کچھ اور. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کیا الفاظ کہلوانے تھے، کیا کیا کہا، اور کچھ؟ تو کہتا ہے کہ یہی کچھ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ تعالیٰ تیری تمنا پوری کرے گا، لیکن اس کے لیے تم میری مدد کرو. وہ میری مدد کیا ہوگی؟ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو. یعنی تم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو گے، تمہارا اجر و ثواب بڑھے گا. میں اللہ سے سفار کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ مہیا کر دے گا. تو نفلوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نفل کہاں پڑھنے چاہیے اور نفلوں کی کیا کیا اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. آپ کوئی سوال کرنا ہو تو آپ دیکھیں. خصوصی نماز عصر کیوں کہا؟ خصوصی صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز. ایک پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت، پابندی کرو، حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز کی. اب درمیانی نماز کسی نے کہا فجر، کسی نے کہا ظہر، کسی نے کہا عصر، کسی نے کہا مغرب، کسی نے کہا عشاء، مختلف اقوال ملتے ہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے غالباً 40 اقوال ذکر کیے ہیں، جو کوئی کہتا ہے، جو رائے رکھتا ہے. اور اس ساری تفصیل سے قطع نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہماری صلاۃ الوسطیٰ بھی فوت کروا دی. اور صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ نبی سے فرمایا صلاۃ العصر. سارے مسئلے ختم ہو گئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہہ رہے ہیں تو بات ختم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ کی تعیین کر دی، یعنی آپ نے سلیکٹ کر دیا کہ صلاۃ الوسطیٰ عصر ہے. اور عصر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی اس کا گویا کہ گھر بار تباہ ہو گیا. اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کی پابندی کرنے کا بھی تو اتنی زیادہ ہی حکم ہوگا. اور پابندی کرنے کا حکم اس لیے، اور اس کے ضائع کرنے کی جو وعید ہے وہ اس لیے کہ عموماً عصر کا وقت جو ہے یہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے. دوپہر ہے تو لنچ بریک ہے، ظہر کے لیے گنجائش ہے نا، لنچ بریک یعنی فارغ. فجر ہے گھر میں، مغرب عشاء پھر گھر میں چلے گئے.
عصر ظہر 2 وقت، ظہر میں لنچ بریک مل گیا، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، یہ کام کے دوران پڑھنی ہے، سستی ہو جاتی ہے کہ پڑھ لیں گے، چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، لیٹ ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص طور پر کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ یہ ہے ایک خاص وجہ جو کہ نظر آتی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ تو یہی ہے، سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34، اور ایک تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر۔ لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اگر یہ کوئی آدمی کرتا ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اب گنتی آپ نہیں کر پائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ میں 33 کروں 34 کروں، اس کی بجائے اگر جو گنتی والی ہیں وہ کریں گے تو اچھا ہے۔ یہ ہے نماز کے بعد اور سوتے وقت، باقی اوقات میں آپ یہ رکھیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی حرج نہیں۔ آیت الکرسی گھر کے دروازے سے آگے لگاتے ہیں، خیال یہ ہے کہ بولتے ہیں کہ شیطان نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے نا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو لٹکانے کے لیے گلے میں لٹکانے یا بازو میں لٹکانے یا گھر کے دروازے پہ لٹکانے کے لیے نہیں، آیت الکرسی پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا، لکھ کے رکھ دیں گے تو نہیں، وہ الگ بات۔ اب قرآن بھی تو گھروں میں پڑھا ہوتا ہے نا، اس میں معوذات بھی ہیں، آیت الکرسی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور شیطان بھی آ کے اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ یہ پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، زبان سے پڑھا نہیں جا رہا۔ یہ آیت الکرسی پڑھی جانی چاہیے، لکھ کے لٹکا دینا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، ایسا ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ لکھ کے لٹکا دو گے تو تمہارا یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں میں جو کارڈ ہے نماز کے بعد کے اذکار کارڈ ہم نے دیکھا ہوگا، اس میں یہ دعا کہیں نہیں لیکن میں آتی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ لیکن ابھی دیکھیں آپ کے سامنے صحیح حدیث میں ثابت بات آپ غور کریں، کارڈ میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز بھی کارڈ میں نہیں ہے، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی انتہا کا اندازہ تکبیر سے کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، تو وہ یہاں نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں مفہوم الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تکبیر سے مراد ذکر ہے، بالتحدید اللہ اکبر نہیں بلکہ ذکر مراد ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، استغفر اللہ ذکر ہے۔ اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی معاملہ ہے، معروف ہے، قارض میں یہ نہیں ہوتا۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نے، ایک عرب لڑکا ہے، مسجد مصعب بن عمیر میں درس ہوا کرتا تھا، ایک عرصہ ہوتا رہا وہاں، ایک نوجوان مسجد کے پڑوسیوں میں سے سعودی عرب لڑکا ہے، اس نے مجھے کہا کہ آپ نماز کے بعد والے اذکار وغیرہ تھوڑے مرتب کرتے، میں چھاپ کے بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بخاری شریف کے حوالے سے یہ اللہ اکبر والا جو حوالہ ہے یہ دے دیا اور بخاری شریف باقاعدہ لکھ دیا، آج تک مجھے وہ کارڈ نظر نہیں آیا کہ اس نے چھاپا ہو، اس نے کارڈ ہی نہیں چھاپا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ یہ کہیں ہمارے یہاں کارڈوں میں ہوتا نہیں، اس نے کہاں سے ڈال دیا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ہماری مسجدوں میں ویسے بھی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں اللہ اکبر ایک بار ہے، استغفر اللہ 3 بار ہے، جو جتنی بار ہے اس کو اتنا ہی رکھیں۔ بارک اللہ فیک۔